اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کا اپنا آدھے سے زیادہ دین اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے، قرآن حکیم کے خلاف ہے، وہ بھی ایام ازاں آتے ہی سوالات شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ کا ماتم کہاں لکھا ہے، آپ کا نوحہ کہاں لکھا ہے، آپ کی عزاداری کہاں لکھی ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اہل سنت کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ بتا دوں کہ ماتم داری کس کس نے کی ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنی جو تفاسیر اہل بیت ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کہاں سے ماتم داری ہوئی ہے۔ فی الحال آپ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے دیکھیں، اور یہ عزاداری جو ہے یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تک پہنچے گی، اور پھر کربلا کے میدان میں اہل سنت والجماعت بھائیوں کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ خاندان رسول نے اپنے شہداء پر ماتم کیا، نوحہ کیا، گریہ کیا۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ جناب آدم علیہ السلام کا ہے۔ اہل سنت بھائی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، ساتھ کے ساتھ آپ کو سارے اسکرین پہ نظر آئیں گے، ان کی آپ تصدیق کیجئے گا، حوالہ جات کو چیک کیجئے گا۔ کسی پہ اعتراض کرنا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اعتراض کے جواب کے بعد اس پہ غور کرنا اور اس حقیقت کو سمجھنا آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو آئیے، کتاب سیرت حلبیہ جلد نمبر 1، اس میں لکھا ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی عورتوں اور اولاد میں سے 40,000 آدمیوں نے جناب آدم علیہ السلام پر ماتم کیا۔ ماتم کیا بھائی، صرف اکیلا روئے نہیں، جناب آدم علیہ السلام پر ماتم کیا۔ پھر نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب چچا جناب امیر حمزہ علیہ السلام کی میدان احد میں شہادت ہوئی تو اب اس پر آپ کتابوں کے حوالہ جات ساتھ کے ساتھ دیکھتے جائیے گا کہ کم از کم 3 کتابیں اہل سنت بھائیوں کی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب جنگ احد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حمزہ کی لاش اقدس پر آئے تو آپ بے اختیار پھوٹ کر روئے، اور سرکار نے جناب امیر حمزہ علیہ السلام کی لاش اقدس پر نوحہ بھی کیا اور گریہ بھی کیا۔ پھر نبیوں کا سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے واپس تو مدینہ میں آپ نے دیکھا کہ ہر طرف ماتم کی، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو سرکار نے آوازیں بلند سے فرمایا کہ میرے چچا حمزہ پر رونے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب ایک صحابی جو پاس تھے انہوں نے سنا، وہ جلدی سے اپنے گھروں کو گئے، انہوں نے اپنی مستورات سے کہا کہ رونا گریہ موقوف کرو، رکو، آؤ چلیں مل کر نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا گریہ اور نوحہ کریں۔ تو صحابہ اور صحابیات کا جلوس مل کر نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر آیا، اور سرکار کے گھر کے سامنے صحابہ اور صحابیات نے نوحہ بھی کیا، گریہ بھی کیا۔ اور جب نبیوں کا سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لایا تو آپ نے ان کو دعا دی۔ پہلی دعا یہ دی کہ اللہ تم سے راضی ہو، دوسری دعا یہ دی کہ اللہ تمہاری اولاد سے بھی راضی ہو۔ پتہ چلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کا اثر خود تک رہتا ہے، ماتم کا اثر نسل میں شروع ہو جاتا ہے۔ ماتم وہ نیکی ہے جو نسلوں میں سفر کرتی ہے۔ اور دوسری کتاب میں نبیوں کے سردار کی یہ دعا مزید آگے چلی، فرمایا اللہ تمہاری اولاد کے بعد ان کی اولاد سے بھی راضی ہو۔ یہ ہے ماتم داری کا ثبوت، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سرٹیفکیٹ، سند کا۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جعفر ابن ابی طالب کی شہادت کا سنا تو سرکار بے اختیار روئے۔ پھر سرکار نے جعفر ابن ابی طالب کے بیٹے کو بلایا، اس کا ماتھا چوم کے سرکار پھر روئے۔ پتہ چلا شہداء پر رونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی، اب یہاں پر کم از کم جو کتابیں ہیں وہ 6 کتابیں میں آپ کے سامنے اسکرین پیش کر رہا ہوں کہ جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبیوں کے سردار کی وفات ہوئی تو سرکار میری گود میں تھے، سرکار کا سر مبارک میری گود میں تھا، میں نے بلایا سرکار نہیں بولے، میں نے ہلایا سرکار نہیں ہلے، مجھے یقین ہو گیا کہ سرکار مجھے چھوڑ چکے ہیں، تو میں نے سرکار کا سر مبارک تکیہ پر رکھا اور پھر میں عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر سینے پر اور اپنے چہرے پر ماتم کرنے لگی۔
کم از کم آپ اماں کی بات تو مان لو کہ ماتم کرنا گناہ نہیں ہے، ماتم محبت کا ذریعہ ہے، اور ماتم کرنے سے منع نہیں کیا نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اپنے چچا پر فرمایا ہے کوئی اس پہ نوحہ گریہ کرنے والا۔ آگے آئیے، کنز الایمال کتاب ہے، اس میں راوی کہہ رہا ہے کہ میں حیران ہوں، یہ کتاب کا سکین آپ دیکھیں سامنے سکرین پہ، راوی کہتا ہے میں حیران ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب ماتم سے منع کرتے تھے، حالانکہ جب خالد بن ولید مرا تو 7 دن تک قبیلہ بنی مغیرہ کی عورتوں نے مردوں نے نوحہ گریہ ماتم کیا، یہاں تک کہ چہروں پہ ماتم کیا، گریبان پھاڑے، سینے پہ ماتم کیا، اور 7 دن ان ماتمیوں کو کھانا ملتا رہا، اور عمر ابن خطاب نے ان کو بالکل منع نہیں کیا۔ تو پتہ چلا جناب کہ گریہ اور ماتم جو ہے یہ صحابہ میں بھی جاری تھا۔ بعد میں خالد بن ولید پر 7 دن ماتم کرنے والے اگر رضی اللہ ہیں تو محمد کے بیٹے حسین پر ماتم کرنے والے کافر کیسے ہو گئے؟ اور آگے آئیے، امام ذہبی اپنی کتاب تاریخ اسلام جلد نمبر 3 میں لکھتے ہیں کہ معاویہ کے پاس عثمان ابن عفان مسلمان بھائیوں کے تیسرے خلیفہ، ان کی خون آلود قمیض پہنچی اور عثمان کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں پہنچیں، یہ انگلیاں کاٹی ہوئی ایسے۔ تو یہ کیا کیا معاویہ نے کہ اس نے وہ قمیض لٹکا دی ممبر پر اور انگلیاں خون آلود ممبر پر رکھ دیں۔ شامی آ کر دیکھتے تھے اور روتے تھے، اور شامیوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے نہ بیویوں کے پاس جائیں گے نہ آرام کریں گے۔ اور 1 سال یہ ماتم داری، گریہ زاری، نوحہ خوانی وہاں ہوتی رہی۔ اب آگے آئیے، پھر آپ تذکرۃ الاولیاء کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنگ احد میں جب دانت مبارک شہید ہوا تو پھر یہ خبر خواجہ ویس کرنی تک پہنچی، اور نبیوں کا سردار فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کرن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ نے کہا سرکار وہ کیسے؟ تو سرکار نے فرمایا وہاں اویس کرنی رہتا ہے۔ تو صحابہ نے تمنا کی کہ ہم جا کے اس سے ملیں، تو بڑے بڑے نامور صحابہ کے آپ نے نام دیکھنے ہو تو کتاب میں دیکھی گا، میں تو بڑی مختصر بات کر رہا ہوں۔ تو جب صحابہ آئے، خواجہ ویس کرنی کو پتہ چلا کہ یہ صحابی رسول ہیں، جنگ احد میں شریک تھے، تو حیران ہو کر کہا تم لوگوں کے دانت سلامت ہیں؟ اور میں نے تو سنا نبیوں کے سردار کا ایک دانت شہید ہو گیا، تو میں نے اپنا ایک دانت نکالا، پھر سوچا پتہ نہیں یہ ہے یا دوسرا ہے، دوسرا دانت نکالا، پھر سوچا پتہ نہیں یہ ہے یا دوسرا ہے، تو میں نے تو اپنے دانت نکال دیے سارے، اور تم لوگوں کے دانت ابھی تک سلامت ہیں۔ سرکار جس نے نبیوں کے سردار کے غم میں دانت نکالے تو خون جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور جس نے نبیوں کے سردار کی محبت میں اپنا خون جاری کیا اس کو تو نبیوں نے فرمایا کہ وہ زندہ بھی جنت میں ہے، اور تمہارے بڑے بڑے رضی اللہ اس سے دعا لینے پہنچ گئے، ماتمی سے دعا لینے پہنچ گئے۔ پتہ چلا نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں ماتمی کی عزت زیادہ ہے رضی اللہ سے، جتنا بھی کوئی رضی اللہ ہو ماتمی اس سے زیادہ عظمت رکھتا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ اب آپ آگے آئیے، عمر ابن خطاب انہوں نے نعمان بن مکر کی شہادت کا سنا۔ یہ نعمان بن مکرن جو ہے یہ صحابی رسول تھا۔ جب اس کی شہادت کا سنا عمر ابن خطاب نے تو مسجد کے ممبر پر آئے اور اعلان کیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب ممبر پر پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور ماتم کو بدعت کہنے والوں اور ماتمیوں کو کافر کہنے والوں، اب اپنے دوسرے خلیفہ پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اگر رونا بدعت ہے تو یہ عمر ابن خطاب نے بھی کی ہے، یہاں بھی پھر فتوے لگاؤ۔ اور آگے پھر لکھتے ہیں کہ جب نبیوں کے سردار، یہ دوسری کتاب ہے، نبیوں کے سردار کی وفات ہوئی تو کعب بن مالک، یہ صحابی رسول ہے، اس نے نوحہ پڑھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو آج بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس نوحے کے 3-4 جملے آپ سن لیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو روو، خوب روو، اس لیے کہ حضرت پر رونا ہی چاہیے، اور ہم رسول کے ماتمی ہیں، ماتم کرنے والے ہیں رسول کا۔ اے آنکھ تو جب تک ہے تب تک میرا ساتھ دے کہ میں رسول پر آنسو بہاؤں۔ سرکار یہاں بھی ایک فتویٰ تیار رکھیں، یہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے، اس پر بھی فتویٰ لگانا ہے، اس لیے کہ یہ ماتمی بھی ہے اور نوحہ خوان بھی ہے۔ آگے لکھتے ہیں
دوسری عثمان کا قتل ہوا، جب تیسرے خلیفہ عثمان کا قتل ہوا تو حضرت حسان، یہ بھی صحابی رسول ہیں، انہوں نے مرثیے کہے، نوحے لکھے جناب عثمان پہ۔ اور آگے کہتے ہیں کعب بن مالک نے بھی مرثیے لکھے، اور مرثیے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں سارے کے سارے بیان کروں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور پھر آگے اب یہ جو چیز ہے نا، جس ساری بنیادی، یہ تو میں نے بتا دی۔ اب جی بڑا اعتراض، یہ اہل بیت اطہار نے تو ماتم ہی نہیں کیا کربلا میں، انہوں نے تو گریہ نہیں کیا۔ آؤ تجھے میں دکھاؤں، تو نے اپنی کتاب میں ساری زندگی نہیں پڑھی، تجھ جیسے وہ کیا کہتے ہیں بے خبروں سے میں کیا بحث کروں یا کیا بات کروں۔ سنیے جناب، جب 11 محرم کا دن چڑھا اور آل رسول کو کلمہ گو مسلمانوں نے، صحابہ کی اولاد نے قید کیا، تو جب یہ قیدی قافلہ شہداء کی لاشوں کے پاس سے گزرا تو وہاں مخدومہ کائنات نے اور سب قیدیوں نے گریہ کیا، نوحہ پڑھا، ماتم کیا۔ اور آئیے میں جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے وہاں پہ نوحہ پڑھا وہ آپ کو سناؤں۔ مخدومہ فرماتی ہیں، اے محمد، اللہ اور ملائکہ آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور یہ دیکھو آپ کا حسین خون میں بھرا ہوا خاک پہ سو رہا ہے، اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کلمہ پڑھنے والوں نے۔ آگے مخدومہ فرماتی ہیں کہ اے میرا نانا، تیری اولاد ریزہ ریزہ ہو چکی، آج تیری اولاد کو قتل کر دیا گیا اور ان پہ خاک اڑ رہی ہے۔ مسلمانوں، تمہیں یہ اپنی کتابوں میں کیوں نظر نہیں آتا؟ کیوں تم صرف مولوی کے کہنے پہ دین کو مانتے ہو؟ کیوں صرف تم نے سارا دین مولوی پہ چھوڑ دیا؟ کبھی خود بھی پڑھو، مولوی بے ایمان ہے، وہ کبھی آل رسول کا حق نہیں سنائے گا آپ کو۔ آگے پھر آئیے دوسرا واقعہ کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل نے، سرکار کی اولاد نے میدان کربلا میں امام حسین کا گریہ، ماتم اور نوحہ کیا۔ تاریخ طبری جلد نمبر 4 میں ہے کہ جب آل رسول کا قافلہ مولا حسین کی گنج شہداء یعنی لاشوں کے پاس سے گزرا تو اسیران قافلہ نے منہ اور چہرے پر ماتم کیا، اور سب اہل بیت اطہار نوحہ پڑھ رہے تھے۔ یہ ہیں وہ مختصر ترین سے دلائل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور خدا کی قسم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام غم اور مولا امام حسین کے ماتم پر اتنے زیادہ دلائل ہیں کہ جن کی حد کوئی نہیں ہے۔ یہ سویق محرقہ کتاب ہے، اہل سنت بھائیوں کی ہے، اور ہم شیعوں کے خلاف لکھی گئی ہے۔ اس میں بھی اس نے لکھا کہ جب مولا امام حسین شہید ہوئے تو امام حسین کے قتل کے بعد آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اور جس پتھر کو، جس گھڑے کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون جاری ملتا تھا، اور جنات کے نوحوں کو لوگ سنتے تھے کہ جنات نوحے پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ سورج کی سرخی جو آپ صبح دیکھتے ہیں کہ جب نکلتا ہے تو یہ سرخ ہو جاتا ہے سارا، یہ اس 10 محرم سے پہلے نہیں تھی، لیکن جب امام حسین کا قتل ہوا تو 11 محرم کا جو سورج ہے وہ نکلا تو وہ سرخ تھا، خون سے بھرا ہوا، پورا آسمان سرخ تھا۔ آہستہ آہستہ پورے آسمان کی سرخی ختم ہو گئی، لیکن جب صبح سورج نکلتا ہے تو وہ سرخی آج بھی قائم ہے۔ شام کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ سرخی اس وقت بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے امام حسین کے غم کی نشانی ہر دن نکلتے وقت رکھ دی اور ہر دن کے غروب ہوتے وقت رکھ دی، اور امام حسین کے قتل پر جو آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اس خون کا رنگ کبھی کپڑوں سے نہیں گیا، حتیٰ کہ وہ پھٹ گئے۔ تو کیا یہ اللہ کی جانب سے غم حسین کا اعلان نہیں ہے؟ کیا پتھروں کے نیچے سے خون جاری ہونا یہ غم حسین کا اعلان نہیں ہے؟ کیا 3 دن خون کی بارش ہونا یہ غم حسین کا اعلان نہیں ہے؟ سرخ آندھی کا چلنا یہ غم حسین کی علامت نہیں ہے؟ انشاءاللہ میں کل مزید ثبوت، اگر مجھے مزید اور اہل سنت کتابوں سے ملے تو وہ بھی، اگر نہیں تو پھر میں انشاءاللہ کل اہل شیعہ اور مذہب آل محمد کی جو تفسیریں ہیں ان سے میں ماتم پر، گریہ پر اور نوحہ پر جو ثبوت ہیں، زنجیر زنی پر جو ثبوت ہیں، عزاداری پر جو ثبوت ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر، یا علی مدد۔